بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 210 آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ اسلام تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے مزاج کے سلاح تھے۔ اگر حضرت خالد بن ولید ان کے ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کی جا سکتی تھیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے متعارف تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت خالد بن ولید کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کے منافی تھی اور جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نظر انداز بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ حضرت عمر نے سوچا تک نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخوں نے اس موقع پہ لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مسند خلافت اور بیٹھتے تمام دستوں میں ایک دو مخبر رکھ دیے تھے جو سلاروں اور دیگر عہدیداروں کے ذاتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن اور امان ہو گیا اور حضرت خالد بن ولید کو کنسرین کا حاکم بنا دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں اطلاع ملی تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک شاعر کو جس کا نام اشعث بن قیس تھا 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے کہ اس نے کنسرین میں جا کر حضرت خالد بن ولید کی فتوات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشعث بن قیس بنو کندا کا سردار تھا۔ اس نے شاعری اور مدح سرائی کو پیشہ بنا لیا تھا اس وقت، اور وہ اس جیسے چند اور شاعر سلاروں اور حاکموں وغیرہ کے ہاتھ جاتے، قصیدہ پڑھتے اور تحفے طوائف اور انعام اکرام وصول کیا کرتے تھے۔ اس زمن میں اشعث کنسرین حضرت خالد بن ولید کے ہاں جا پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید امیر باپ کے بیٹے تھے، انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادہ ہوتے ہوئے انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں زمین پر سوتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دیتے۔ وہ طبعاً خوش ذوق تھے، فیاض تھے، ہر حسین چیز کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ اس وقت سلار اس سے زیادہ امیر ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے جس سلار کو وہ ذاتی مبازرت میں شکست دیتے تھے، ان کے تمام تر مال اور دولت کے خود حقدار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمن کے بے شمار سلاروں کو ذاتی مقابلوں میں قتل کیا تھا۔ ان کے مال اور اموال حضرت خالد بن ولید کے حصے میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اتنا مال دولت اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کی جنگ ختم ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے سوار دستے کے سواروں کو اپنی جیب سے نقد انعامات دیے تھے۔ ان کے سوار دستے نے جو کارنامے کر دکھائے تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں اور اس سے بھی بڑے انعام کے حقدار تھے، لیکن خلافت مدینہ کی نگاہ میں انعام کا تصور کچھ اور تھا اور وہی اسلام کی روح کے عین مطابق تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کو مجاہدین کی جماعت کے درمیان کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتارو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو، پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا مال غنیمت سے۔ اگر وہ اقبال کرے کہ مال غنیمت سے دیا ہے تو اسے خیانت میں پکڑو، اگر اس نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کرو۔ ان میں سے جس الزام کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے اس کی پاداش میں اسے اس کے موجودہ عہدے سے معزول کر دو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ یہ عربوں کا رواج تھا کہ جس کوئی الزام ہوتا تھا اس کے ہاتھ اسی کی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید جیسے عظیم اور طریق ساز سالار کو بھی عام آدمی کی طرح کی سطح پر کھڑا کر دیا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم نامہ پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے کہ وہ یہ تحقیقات اپنے طور پر کریں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسپلن اور عدل و انصاف کے معاملے میں کس قدر سخت ہے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں اور حضرت خالد بن ولید کنسرین میں تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے قاصد کو بھیجا کہ وہ کنسرین سے حضرت خالد بن ولید کو بلا لے۔ قاصد نے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام دیا تو حضرت خالد بن ولید اچھل کر اٹھے۔ خدا کی قسم، حضرت خالد بن ولید نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، مجھے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے بلایا گیا۔ اتنے وہ خوش تھے اس وقت۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور اگلی قسط نمبر 611 میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔